الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی سورہ نور 18ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد یا عورت وہ زنا کر لے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان پر کوڑے برسائے جائے۔ اگر وہ توبہ کر لیں اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان کی مغفرت اور ان کی بخشش کے لیے توبہ ایک دروازہ کھلا رکھا ہے۔ توبہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گناہوں میں گزارا، پھر اس کو خیال آیا کہ مجھے واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، تو جب کبھی وہ بندہ واپس اللہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسی وقت میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اپنی جو زندگی تھی اپنی آدھی زندگی اس نے اللہ کی عبادت میں گزاری، درمیان میں شیطان اور نفس نے اس کو عبادت کے راستے سے ہٹا دیا اور اس کو گناہوں کے راستے پر لگا دیا۔ کئی سال اس نے پھر اللہ کی نافرمانی میں لگائے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو اس کو نظر آیا کہ اس کے بال سفید ہو رہے ہیں، تو وہ شرمندہ ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، میں کئی سالوں سے تیرا در چھوڑا ہوا ہوں، کئی سالوں سے تیری بارگاہ سے بھاگا ہوا غلام ہوں، اب میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، پتہ نہیں میں دنیا سے کب رخصت ہو جاؤں۔ مولا کیا اب میں واپس تیری طرف لوٹ کر آنا چاہوں تو میرے لیے اجازت ہے؟ کیا واپس تیری طرف میں لوٹ سکتا ہوں؟ کیا پھر میں تیرا محبوب بندہ بن سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے فرمایا کہ اے بندے، تو جب بھی میری بارگاہ میں آنا چاہے میرے توبہ کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہمیشہ تیری توبہ کے دروازے کھلے ہیں، یہ تیرے لیے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ تو نے خود ہی اس کو اپنے اوپر بند کر لیا تھا، جب تک تو ہماری بارگاہ میں آتا تھا ہم نے تیرے لیے اپنی عبادت کے دروازے کھول رکھے تھے، جب تو نے میری عبادت سے دور چلا گیا، میری بارگاہ میں نہیں آنا چاہا اور مجھ سے دور ہو گیا تو ہم نے اسی طرح تجھے اپنے سے دور کر کر رکھا، اور جب تو قریب ہونا چاہتا ہے تو ہم پھر سے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، تو جب چاہے مجھ سے قریب ہو سکتا ہے، جب چاہے میرے پاس آ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے یہ ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور آ کر اس خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہو کیا کہنا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کے ساتھ زنا کیا اور میں حاملہ ہوں، اور آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے سزا دیں۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ایک خاتون کہ اگر وہ چاہتی اپنا گناہ وہ چھپا سکتی تھی، کوئی اس کے گناہ کو نہ جاننے والا تھا نہ کوئی اس کے گناہ کو دیکھنے والا تھا، لیکن اس نے خود آ کر اپنی زبان سے حضور سے کہا کہ حضور میں نے گناہ کیا، آپ
مجھے سزا عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم حمل سے ہو جاؤ، جب تمہیں اولاد ہو جائے گی، اولاد ہونے کے بعد تم آنا۔ اس زمانے میں کتنا ہر ایک مومن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا کہ وہ آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے وہ دنیا میں ہی سزا کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور جس بندے کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں مل جائے آخرت میں اس کو سزا نہیں ملتی، تو ان کے دلوں میں یہ خوف تھا کہ آخرت کی جو سزا ہے ہم اس سزا کو برداشت نہیں کر سکتے، آخرت میں جو اللہ کا جلال ہے اس جلال کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، آخرت میں قیامت کے دن جو اللہ کا غضب ہے اس غضب کے آگے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے انہوں نے سوچا یہ دنیا کی سزا، یہ دنیا کی تکلیف بس چند دنوں کی ہے، یہاں کی تکلیف کو برداشت کر لیں گے اور آخرت میں ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، یہ خوف تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر جب اولاد تمہیں ہو جائے، اولاد ہونے کے بعد آنا۔ وہ خاتون چلی گئی، 9 ماہ کی مدت مکمل کر کے اولاد ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے سزا دیجیے، اب آپ مجھے سزا دیجیے۔ اللہ کا کیا خوف تھا، حضور نے جانے کے لیے کہا، وہ چاہتی تو پھر واپس پلٹ کر نہیں آ سکتی تھی، مگر اللہ کا خوف ایسا تھا اگر دنیا میں سزا نہیں ملے گی تو آخرت میں ملے گی، تو اس آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اور اللہ کے جلال سے بچنے کے لیے اس خاتون نے کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا کہ میں 9 ماہ کی مدت مکمل کر کے آ جاؤں، میری 9 ماہ کی مدت مکمل ہو چکی ہے، اب میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، اب آپ مجھے سزا دیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا جو لڑکا ہے، جو تمہاری اولاد ہے، اس کو تمہارے دودھ کی ضرورت ہے، تو جاؤ، جب تک اس کے دودھ پینے کی عمر ہے اس وقت تک اس کے پاس رہنا، پھر جب وہ دودھ پینا وہ چھوڑ دے، جب وہ کھانے کے قابل ہو جائے تب تم آنا۔ پھر وہ خاتون گئی، 2 سال تک اپنے اولاد کے ساتھ رہی، اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ پھر 2 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی کہ حضور اب آپ مجھے سزا دیجئے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کا ڈر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صحابہ کرام سے کہ اب تم اس خاتون کو ایک میدان میں لے جاؤ اور پتھروں سے مارنے لگ جاؤ، اور اس وقت تک مارو کہ جب تک کہ جان نکل نہ جائے۔ اب صحابہ کرام نے اب اس گناہ کی سزا پر پتھروں سے مارتے رہے اور اتنا مارا گیا، اللہ کا حکم تھا، قرآن پاک کا حکم تھا کہ اتنا مارا جائے کہ جان نکل جائے۔ اس خاتون کی جان نکل گئی اور اس کے جسم کے کچھ خون کے خطرے کچھ صحابہ کرام کے جسم پر پڑ گئے، ان کے چھینٹے کچھ پڑ گئے۔ صحابہ کرام نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، صحابہ کرام نے نفرت کی، آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو ایسی گناہگار خاتون کے خون کے چھینٹے ہمارے جسم پر پڑے ہیں، ہمارا جسم گندا ہو گیا، ہمارے لباس گندے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی ان باتوں کو سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اس خاتون نے گناہ کیا، اگر یہ چاہتی تو چھپا سکتی تھی، اس کے گناہ کا کوئی گواہ نہیں تھا، کسی نے نہ اس کا گناہ دیکھا تھا، نہ کسی نے اس کا گناہ جانا تھا، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنی توبہ کرنے کے لیے، اپنی گناہ کی معافی کے لیے جب آئی اور اس نے ایسی توبہ کی ہے اور اللہ سے اپنے گناہ کی ایسی معافی مانگی ہے کہ اگر اس خاتون کی توبہ کو دنیا والوں کے اوپر رکھ دیا جائے تو اس ایک توبہ کے صدقے میں اللہ ہزاروں گناہگاروں کی مغفرت فرما کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس نے وہ توبہ کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ کا مقام اتنا بلند ہے، اس کی اس مغفرت اور اس کا یہ رونا اور اللہ کے خوف سے آ کر خود سزا حاصل کرنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اگر اس کی ایک توبہ کو دنیا والوں پر پھیلا دیا جائے تو اس ایک توبہ کے صدقے میں اللہ ہزاروں گناہگاروں کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ ہے اللہ کو توبہ اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ رب کو بہت پسندیدہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک بہت ہی بڑا بچھو نکلے گا اور اس کا سر 7 آسمانوں پر ہوگا اور اس کا جو ڈنک ہوگا وہ 7 زمینوں کے نیچے ہوگا اور اس کے دونوں ہونٹ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلے ہوئے ہوں گے۔
اتنا بڑا وہ بچھو ہوگا، اور وہ میدان محشر میں قیامت کے دن آئے گا جہنم سے نکل کر۔ جبرائیل امین پوچھیں گے کہ اے اللہ کی مخلوق بتا آج تو میدان محشر میں کیوں آیا ہوا ہے؟ وہ بچھو کہے گا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 10 قسم کے گناہگاروں پر عذاب کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ آج میں 10 قسم کے گناہگاروں کے لیے عذاب بن کر آیا ہوا ہوں۔ آج انہیں ڈسوں گا اور ان کے گوشت کو نوچوں گا اور انہیں اتنی تکلیف دوں گا کہ ان کی چیخ و پکار سن کر آج کسی کو رحم نہیں آئے گا۔ جبرائیل امین اس بچھو سے پوچھتے ہیں کہ بتا وہ کون 10 قسم کے لوگ ہیں کہ آج جن کو تو سزا دے گا، آج جن کو ڈسے گا اور جن کی تکلیف، جن کی چیخ و پکار سن کر کسی کو رحم نہیں آئے گا؟ تو بچھو کہنے لگا سب سے پہلے وہ لوگ جو دنیا میں جان بوجھ کر اللہ کی نماز کو چھوڑا کرتے تھے۔ اللہ نے آج مجھے حکم دیا ہے ایسے بے نمازیوں کو ڈسوں جو اللہ کی عبادت کو جان بوجھ کر چھوڑتے تھے اور اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے، جنہیں اپنی دنیاوی مصروفیت پسند تھی، اپنی دنیاوی مشغولیت پسند تھی، مگر اللہ کی عبادت پسند نہیں تھی۔ آج رب نے مجھے حکم دیا کہ ایسے بے نمازیوں کو جاؤں اور میں انہیں ڈسوں۔ پھر جبرائیل امین فرماتے ہیں دوسرے قسم کے کون گناہگار ہے؟ وہ بچھو کہتا ہے دوسرے قسم کے گناہگار وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھاتے تھے، مگر اللہ نے انہیں دینے کی طاقت دی تھی، وہ کسی کو صدقہ نہیں کرتے تھے، وہ کسی بھوکے کو کھلاتے نہیں تھے، وہ کسی پیاسے کو پلاتے نہیں تھے، وہ نہ خیرات کرتے تھے نہ صدقہ کرتے تھے، اپنا مال اپنے پاس جمع کر کے رکھتے تھے۔ آج ایسے لوگوں کو میں ایک لقمہ بنا کر کھا لوں گا، وہ ایک لقمے کی طرح ان گناہگاروں کو کھائے گا اور جہنم کی طرف چلے گا۔ یہ دوسری قسم کے گناہگار ہوں گے۔ پھر تیسری قسم جبرائیل امین نے پوچھی وہ کون ہے؟ وہ بچھو کہتا ہے تیسری قسم کے گناہگار وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں شراب پینے کی عادت بنا لی تھی۔ ایسے شرابیوں پر بھی آج اللہ نے مجھے عذاب دینے کا حکم دیا ہے۔ اور چوتھی قسم کے گناہگار وہ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ اللہ کا خوف دیکھا نہ اللہ کو ناراض ہوتا ہوا دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، صرف مال کی محبت میں سود کھانے لگے۔ وہ بچھو کہتا ہے آج میں ان لوگوں کو ڈسنے کے لیے آیا ہوں، آج میں ان کو لقمہ بنا کر کھا کر جہنم میں جانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر پانچویں قسم ان لوگوں کی ہے جو دنیا میں ناحق دوسروں کو تکلیف دیتے تھے، ناحق لوگوں کا قتل کرتے تھے، ان کا خون بہاتے تھے۔ ایسے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچھو کو سزا دینے کا حکم دے گا۔ اور چھٹی قسم ان لوگوں کی ہے، وہ بچھو کہتا ہے آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں ایسے لوگوں کو بھی ڈسوں، ایسے لوگوں کو لقمہ بنا کر کھاؤں جو دنیا میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر جو دنیاوی باتیں کیا کرتے تھے، جو مسجد میں بیٹھے اللہ کے گھر میں اور دنیاوی باتیں کرے، ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سزا دینے کے لیے ایسے بچھو کو اس کے اوپر لگا دے گا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا ادب، اللہ کے گھر کی تعظیم اتنی ہونی چاہیے کہ ہر ادب سے بڑھ کر مسجد کا ادب ہونا چاہیے۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا جو مسجد سے نکلنے والا جو کچرا ہوتا ہے اس کچرے کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس گھر کا تو ادب بہت بڑی چیز ہے، لیکن مسجد سے نکلنے والا جو کچرا ہے اس کو بھی ایسے جگہ نہ ڈالیں جہاں لوگ چلتے پھرتے ہو، اس کچرے کا بھی ادب کرنے کا حکم ہے۔ جب مسجد کے کچرے کا اتنا ادب ہے کہ کسی کے پیر نہ لگے تو پھر مسجد کا کتنا ادب کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ میری امت مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کیا کرے گی، اللہ کے گھر میں بیٹھیں گی، نہ دین کی باتیں ہوں گی، نہ اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، نہ قرآن کی باتیں ہوں گی، نہ نماز کی بات ہوگی۔ وہ بات کیا ہوگی؟ مسجد میں بیٹھیں گے، دنیاوی باتیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا ایسے بندوں کی عبادتیں ساری کی ساری برباد ہو جاتی ہے، ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کیا کرتے ہیں۔
اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اور اپنی امت سے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں ایسی محفل میں کبھی نہ بیٹھنا، ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا، ان سے دور چلے جانا، کیونکہ ان کے پاس اگر بیٹھو گے تو دنیاوی باتیں کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ کا جو عذاب آئے گا، اگر تم بیٹھو گے تو تم پر بھی وہی عذاب آئے گا۔ دنیاوی باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی نیکیاں جیسے برباد ہو جاتی ہے، اگر تم بیٹھو گے تمہاری بھی نیکیاں اسی طرح برباد ہو جائیں گی۔ مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کبھی دنیاوی بات کرنے کا حکم ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 7ویں قسم کے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ عذاب نازل فرمائے گا، اس بچھو کو سزا کے لیے ان کے پیچھے لگائے گا، وہ 7ویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، ماں باپ کو برا بھلا کہتے تھے، ماں باپ کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو بھی سزا دینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچھو کو ان کے پیچھے لگا دے گا۔ اور پھر 8ویں قسم ان لوگوں کی ہے جو دنیا میں توبہ تو کرتے تھے، توبہ کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگنے کے بعد پیچھے ہی وہ توبہ کو توڑ دیا کرتے تھے۔ توبہ تو کر لیتے، گناہ کی معافی مانگتے، پھر اس کے بعد دوسرے ہی دن گناہ کرنے لگ جاتے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے۔ تو ایک مرتبہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور دوبارہ پھر سے گناہوں کی طرف وہ جاتا ہے تو وہ اللہ سے وعدہ توڑنے کے برابر ہے۔ توبہ اللہ سے وعدہ ہے کہ بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ مولا آج کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب وہ پھر سے دوبارہ گناہوں کے راستے پر آتا ہے یا نافرمانی کے راستے پر آتا ہے تو وہ اللہ کے وعدے کو توڑ کر پھر سے وہ گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو ایسا وعدہ توڑنے والا، توبہ کر کے پھر گناہ دوبارہ کرنے والا، ایسے بندے پر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بچھو کو سزا کے لیے ان پر لگا دے گا۔ اور 9ویں قسم ان لوگوں کی ہے جو دنیا میں زنا کرتے ہیں اور بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور دنیا سے ایسے ہی مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب کے لیے اس بچھو کو لگا دے گا۔ اور 10ویں قسم ان لوگوں کی ہے جو تکلیف کے وقت میں اور مصیبت کے وقت میں اپنی سامان کو مہنگا بیچنے کے لیے اس کو جمع کر رکھتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی مجبوری کا جو فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی قیامت کے دن بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اگر کوئی مومن تکلیف میں ہو تو اس تکلیف میں مدد کرنا یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حضور فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا رب تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ، ایک دوسرے کی تم مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مشکلات کو حل کرے گا۔ اگر تم نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کی اور ایک دوسرے پر رحم نہیں کیا، اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، اللہ بھی تم پر رحم نہیں فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مرد یا جو عورت دنیا میں زنا کر لے، جو مرد دنیا میں زنا کرے، قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان عورتوں کی طرح شرمگاہ اس کی پیشانی پر آ جائے گی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی پر خواتین کی شرمگاہ آئے گی۔ اور جو خاتون دنیا میں وہ زنا کرے جب وہ قبر سے اٹھے گی اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان مرد کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لٹکتی رہے گی، اور اس کی شرمگاہوں سے اتنا ایسا خون اور پیپ بہے گا کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر گرا دیا جائے تو ساری دنیا گرمی کی وجہ سے جل کر راکھ ہو جائے۔ اتنا دردناک عذاب قیامت کے دن قبر سے اٹھتے ہی ایسے گناہ گاروں پر، زنا کرنے والوں پر اللہ کا نازل ہوتا ہے، اتنا دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری مخلوق میں چند ایسے لوگ ہوں گے کہ خدا ان کے جسموں کو چونٹیوں کی طرح بنائے گا، ان کا جسم رہے گا انسان ہی، انسانوں کا جیسے جسم ہوتا ہے ویسے ہی رہے گا، مگر اللہ ان کے جسموں کو اتنا چھوٹا کر دے گا کہ وہ جسم چونٹیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ جب وہ چلیں گے لوگ اپنے پیروں سے انہیں رونتے ہوئے، اپنے پیروں سے انہیں کچلتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ وہ جب یہ منظر دیکھا جائے گا میدان محشر میں، فرشتوں سے
لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہے کہ آج ان کے جسموں کو چونٹیوں کی طرح اتنا چھوٹا کیوں بنایا گیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وجہ یہ ہے، یہ جو لوگ ہیں دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، دنیا میں فخر کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی آج ان کے فخر کی سزا انہیں دے رہا ہے، ان کے تکبر کی سزا انہیں دے رہا ہے۔ جو دنیا میں خود کو بڑا کہتے تھے اور خود کو بڑا سمجھتے تھے، آج اللہ ان سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لمن الملک اليوم، کہاں ہیں وہ دنیا کے بادشاہ، کہاں ہیں وہ دنیا پر حکومت کرنے والے جو خود کو بڑا جانتے تھے، خود کو بڑا سمجھتے تھے؟ خدا ان سے پوچھے گا قیامت کے دن، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ تمہاری سلطنتیں کہاں گئی؟ تمہارے خزانے کہاں گئے؟ تمہارے سونا چاندی کہاں گیا؟ تمہارے دولت کہاں گئی جس پر تم ناز اور فخر کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب کے لیے، انہیں ذلیل کرنے کے لیے، انہیں اللہ تعالیٰ شرمندہ کرنے کے لیے ان کے جسموں کو چونٹیوں کی طرح بنائے گا، اور لوگوں کو حکم ہوگا کہ ان کے جسموں کو رونتے ہوئے پیروں سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لوگ اپنے پیروں سے ان کے جسموں کو رونتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے، فخر کرنے والوں کے لیے، غرور تکبر کرنے والوں کے لیے یہ عذاب ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے انہیں دوزخیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ پلایا جائے۔ یہ فخر کی سزا ہوگی، خود کو دنیا میں بڑا سمجھنے کی یہ سزا ہوگی۔ تکبر صرف اللہ کے لیے ہے، تکبر صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سارے بڑوں میں سب سے بڑا ہے، بڑائی صرف رب کی صفت ہے۔ رب کے سوا کسی اور کو نہ بڑا سمجھنے کی اجازت ہے، نہ بڑا کہنے کی اجازت ہے۔ بڑا صرف اللہ ہے، بڑائی صرف اسی کی بیان ہونی ہے۔ جب کوئی بندہ دنیا میں خود کو وہ بڑا سمجھنے لگ جائے یا خود کو وہ بڑا کہنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخت ترین ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس بندے کو میں نے پیدا کیا، جس بندے کو میں نے دنیا میں بھیجا، جس بندے کو میں نے زندگی عطا فرمائی، وہ میرا بندہ ہو کر وہ میری صفت، وہ میری بڑائی کو اپنی بڑائی کہہ رہا ہے، بڑائی صرف میرے لیے ہے، اور وہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، اللہ بہت ہی سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ من تکبر للہ وضعہ اللہ، جو دنیا میں خود کو بہت بڑا سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گراتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں خنزیر سے زیادہ حقیر بن جاتا ہے۔ خنزیر جو سارے جانوروں میں سب سے بدترین جانور ہے، سب سے برا جانور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو، خود کو بڑا سمجھنے والے کو دنیا میں ایسے گراتا ہے، اتنا ذلیل کرتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کی حیثیت اور اس کا مقام ایک بدترین جانور سے بھی کم کر دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، حضور نے فرمایا جو بندہ سب کچھ رکھ کر بھی خود کو چھوٹا سمجھتا ہے، خود کو کچھ نہیں سمجھتا، رب نے اس کو ہر نعمت عطا کی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی خود کو وہ جب چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی نظروں میں اسے بادشاہ کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہوں اور سلطانوں کا مقام عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی ہر نعمت ہوتے ہوئے بھی عاجزی کیا، انکساری کیا، خود کو چھوٹا سمجھا۔ بندہ مومن میں ہمیشہ عاجزی آنی چاہیے، جتنی عاجزی آئے گی اللہ اتنی بلندی عطا فرمائے گا، اور جتنا فخر اور غرور آئے گا اللہ تعالیٰ اتنا بندے کو نیچے گراتا چلا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اللہ کی ایسی چیزیں ہیں، اگر بندہ اس کو اپنائے تو اس سے اللہ کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو تھوڑا سا رزق عطا فرمائے، اگر کسی کی زندگی تھوڑے سے رزق پر گزر رہی ہے اور تھوڑا سا ہے، اس کے پاس کوئی زیادہ چیز نہیں ہے، تو فرمایا اس کی زندگی میں راحت اور سکون بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جس کو راحت اور سکون کی ضرورت ہو وہ دنیا میں بس تھوڑی چیزوں کی استعمال کرنے کی عادت ڈالے، وہ 3 وقت کھانے والا اتنا سکون میں نہیں رہتا جتنا 2 وقت کھانے والا سکون میں رہتا ہے۔
جس کے پاس 10-12 لباس ہوں اس کو اتنا سکون نہیں ہوتا، 2 لباس میں زندگی گزارنے والے کو بہت سکون رہتا ہے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی کم دنیا کی چیزیں عطا فرمائی، اس کی زندگی بہت سکون سے گزرتی ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب کہ بندہ اس پر راضی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھوڑے سے رزق پر اگر بندہ خوش ہوا، یہ سوچا کہ چلو میرے لیے بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے، بس تھوڑے سے رزق پر راضی ہو گیا، تو اس کی زندگی میں اتنا سکون ہوگا، اتنی راحت ہوگی کہ کسی اور کی زندگی میں اتنی راحت نہیں ہوگی۔ تو تھوڑے سے رزق میں، تھوڑے سے مال میں، تھوڑی سی دنیاوی چیزوں میں اللہ نے راحت اور سکون رکھا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس کسی بندے میں اگر عاجزی آ گئی، جس کسی بندے میں اگر انکساری آ گئی، وہ خود کو ہر ایک سے سب سے چھوٹا سمجھنے لگ جائے، وہ خود کو یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کی بے پناہ محبت پیدا فرما دیتا۔ ہر کوئی اسے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ کی جانب سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا، وہ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھا، اس کے اندر عاجزی آ گئی، انکساری آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ جس کسی بندے میں اگر فخر آ گیا، جس کسی بندے میں اگر تکبر آ گیا، تو اللہ دنیا والوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کو دیکھ کر پسند نہیں کرتے، اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ خود کو بڑا سمجھنے لگ جائے، جب بندے میں غرور اور فخر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں اس کے لیے نفرتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، کوئی اس سے دوستی کرنا نہیں چاہتا۔ تو ہمیشہ اپنے آپ میں عاجزی کو لائیں، انکساری کو لائیں۔ حضرت محلب بن ابی صفخر حجاج بن یوسف کے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ یہ محلب ایسا شخص تھا کہ حجاج بن یوسف یہ بہت ہی بڑا ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے ہزاروں صحابہ کرام کا اس نے قتل عام کیا، بڑا ظالم تھا۔ تو اس کے لشکر کا سپہ سالار، اس کی فوج کا ایک سردار تھا جس کا نام محلب بن ابی صفخر ہے۔ یہ ایک دن بہت ہی شان کے ساتھ ایک بڑا قیمتی لباس اس نے پہنا، اس قیمتی لباس کو پہن کر اور بہت ہی غرور اور فخر کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس زمانے کے جو بزرگ تھے جن کا نام مطرف بن شخیر ہے، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اے محلب، تو ایسے نہ چل، ایسی چلن اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اس طرح سے فخر کر کے، اپنے لباس پر تکبر کر کے جو تو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے چلنے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ محلب نے اس بزرگ مطرف سے کہا، فرمایا شاید آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں، آپ کو معلوم نہیں میرا مقام کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ میں کیا درجہ رکھتا ہوں، میرا درجہ کیا ہے۔ اس بزرگ نے کہا مجھے معلوم ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ اس نے پوچھا بتاؤ، اگر معلوم ہے تو بتاؤ میری حقیقت کیا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے تیری حقیقت یہ ہے تو ایک گندے پانی سے پیدا ہوا ہے، یہ تیری حقیقت ہے، یہ تیری اصل ہے، جو تو پیدا ہوا ہے ایک گندا پانی ہے کہ جس سے تیری پیدائش ہوئی ہے۔ اور ایسا گندا پانی اگر انسان کے جسم کو لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جائے، اگر لباس کو لگ جائے تو لباس ناپاک ہو جائے، اگر زمین پر گر جائے تو زمین ناپاک ہو جائے، دیوار پر اگر گر جائے دیوار ناپاک ہو جائے۔ ایسے گندے پانی سے تو پیدا ہوا ہے، اور جب تیری موت آئے گی، جو تیری آخرت ہوگی، جو تیرا انجام ہوگا، ایک مرے ہوئے مردار کی بدبو تیرا انجام ہے۔ تو آخر تیرا انجام ایک مردار ہے، تیری حقیقت گندا پانی ہے، اس کے سوا تیری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ انسان کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ اس کی پیدائش ایک ناپاک اور گندے پانی سے ہوئی ہے، اور اس کا جو ختم ہے، اس کا جو انجام ہے، ایک مردار، ایک مرا ہوا ایک مردار ہے جس کو کوئی اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا۔
کچھ دن گزر جائے تو بدبو آ جائے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ جب وہ چل پھرتا ہے، وہ جب تک زندہ رہتا ہے، اپنے جسم میں طہارت اور بیت الخلاء کی گندگی کو لے کر وہ چل رہا ہے، وہ گھوم رہا ہے، وہ زندہ بھی ہے، جسم کے اندر گندگی ہے، پیدا بھی ہوا ہے گندے پانی سے، جب مر جاتا بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ایک بدبودار مردار بن کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ جب ایسی حقیقت انسان کی ہے تو ایسی حقیقت رکھ کر انسان کس بات پر فخر کرتا ہے؟ ایسی حقیقت رکھ کر انسان کس بات پر غرور کرتا ہے؟ کسی بزرگ نے یہ فرمایا، اللہ نے ہر ایک کو ایک ہی چیز سے پیدا فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے کہ اللہ نے مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا۔ جب سارے انسانوں کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، جب سارے انسان دنیا میں مٹی سے بن کر آئے ہوئے ہیں، تو مٹی کی شان کیا ہے؟ اگر مٹی کو کوئی اوپر سے پھینکے تو مٹی کی شان نیچے کو آنا ہے۔ مٹی ہمیشہ نیچے کو آتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ تو جب رب نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے تو بندے کو مٹی کی طرح عاجزی سے رہنا چاہیے۔ مٹی جیسے عاجزی سے رہتی ہے، مٹی جیسے نیچے رہتی ہے، انسان ہمیشہ خود کو نیچے سمجھے، خود کو اوپر نہ سمجھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو سونے سے بنایا ہوا ہوتا وہ فخر کر سکتا تھا، رب نے کسی کو چاندی سے بنایا ہوا ہوتا وہ فخر کر سکتا تھا، اللہ نے کسی کو ہیرے جواہرات سے پیدا کیا ہوا ہوتا وہ فخر کر سکتا تھا۔ جب رب نے ہر ایک کو مٹی سے بنایا ہے تو جیسے مٹی خاموشی سے، عاجزی سے جھک کر عاجزی کے ساتھ رہتی ہے، اسی طرح سے انسان کو بھی رہنا چاہیے۔ وہی مٹی کی عادت انسان میں آنی ہے، وہی مٹی کی صفت انسان میں آنی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں بیان کیا گیا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے مالک و مولا، تو نے مجھے نبی بنایا اور تو نے کوہ طور پر بلا کر مجھ سے باتیں کی، میری کون سی عادت تجھے پسند آئی جس کی وجہ سے تو نے مجھے نبی بھی بنا دیا اور کوہ طور پر بلا کر مجھ سے باتیں بھی کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، تمہاری دو عادتیں مجھے بہت پسند آئی، تمہاری دو عادتیں ایسی ہے کہ ان دو عادتوں کی وجہ سے میں نے نبی بھی بنایا اور کوہ طور پر بلا کر تم سے باتیں بھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا میری وہ دو عادتیں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سب سے پہلی عادت تو یہ ہے کہ تم خود کو بہت ہی چھوٹے سمجھتے ہو، تم میں عاجزی ہے اور تم میں انکساری ہے، تمہارے اندر تمہارے دل میں بڑائی نہیں ہے، تم ہمیشہ عاجزی سے رہتے ہو، تمہاری یہ عادت بہت پسند آئی۔ اور دوسری عادت یہ ہے کہ تم ہر ایک کو جب بھی دیکھتے ہو تکلیف میں کسی بندے کو تم فوراً اس کی مدد کے لیے چلے جاتے ہو، تم رحم دل ہو، تمہارا دل نرم ہے، تمہارا یہ رحم دل ہونا اور تمہارے اندر عاجزی کا ہونا، یہ دو عادتیں مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے تمہیں نبی بنایا اور میں تمہیں ہر دن باتیں کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑی پسند ہے عادتیں، کہ انسان خود کو ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اللہ اس کو چاہے جو بھی عطا فرمائے، جتنی بلندی کیوں نہ عطا فرمائے، جتنے درجات کیوں نہ عطا فرمائے، جتنا بلند عہدہ کیوں نہ عطا فرما دے، کتنی بھی نعمتیں اللہ کیوں نہ عطا فرما دے، بندہ ہمیشہ خود کو یہ جانے، یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں سب سے چھوٹا ہوں، میں سب سے نچلے درجے کا ہوں، میں ایک حقیر ہوں، میں کمتر ہوں، اور مجھ سے زیادہ حقیر اور مجھ سے زیادہ گرا ہوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ بندے میں یہ چیز آنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا سے رخصت ہوئے اور اس کی ساری زندگی میں اگر اس نے 3 گناہ نہیں کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس کی زندگی میں اگر یہ 3 گناہ نہ ہو، یہ 3 اللہ کی نافرمانیاں اس نے نہ کی ہو، وہ یقیناً جنتی بنے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے جس بندے نے اپنی زندگی میں کبھی فخر نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا، کبھی اس کے اندر بڑائی نہیں آئی کہ میں بڑا ہوں، دوسرا مجھ سے چھوٹا ہے اور میں سب سے بہت اچھا ہوں، بہت بڑا ہوں، اگر اس کے اندر یہ عادت کبھی نہیں آئی ساری زندگی بھر، اور دوسری عادت اس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور تیسری عادت کبھی اس نے بغیر ضرورت کے اپنے شوق کے لیے جان بوجھ کر قرض نہیں لیا، اس نے قرض اپنے شوق کے لیے یا جان بوجھ کر نہیں لیا اور دھوکہ نہیں دیا، کبھی اپنے اندر غرور اور فخر کو نہیں لایا، ایسا بندہ موت کے ساتھ ہی سیدھے جنت میں داخل ہوگا،
سیدھے جنتی بنے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو غرور سمجھ آتا ہے، غرور اور فخر، یہ تو گناہ ہے، اسی طرح دھوکہ بھی گناہ ہے۔ لیکن قرض کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضور نے تفصیل کے ساتھ قرض کا ذکر فرمایا۔ قرض کا مطلب ہے مانگنا، اور شریعت میں بغیر کسی مجبوری کے مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر انسان پر سخت مجبوری آ جائے، اگر بندے پر سخت تکلیف آ جائے، اس مجبوری میں قرض لینے کی اجازت ہے، مجبوری میں مانگنے کی اجازت ہے۔ بغیر مجبوری کے اگر کوئی اپنے شوق کے لیے قرض لیتا ہے، اپنے شوق کے لیے کسی سے وہ مانگتا ہے، شریعت میں ناجائز ہے۔ شریعت میں ناجائز ہے کہ صرف اپنی خوشیوں کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے اور اپنے عیش و آرام کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینا، یہ بالکل شریعت میں ناجائز ہے۔ صرف شریعت میں اجازت اسی وقت ہے کہ جب بڑی سخت تنگی آ جائے، بڑی سخت تکلیف آ جائے، کوئی راستہ نہ ہو اپنی اس تنگی کو دور کرنے کا، ایسی صورت میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ جا کر تم مانگ سکتے ہو، قرض لے سکتے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی سے اگر وہ قرض لے، کسی سے اگر وہ قرض لے اور زندگی میں وہ ادا نہیں کیا اور بغیر ادا کیے دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ قبر کے عذاب میں جلتا رہے گا، قبر میں اس کو سکون ہرگز نصیب نہیں ہوگا۔ اگر لیتے وقت اس کی نیت ہی یہی تھی کہ میں ادا نہیں کروں گا، اگر ادا نہیں کرنے کی نیت سے اس نے قرض لیا اور اسی وقت اسی حال میں مر گیا تو وہ جہنمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سیدھے جہنم میں داخل ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں، حضور کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور جنازہ لایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے فرمایا کہ حضور اس پر 2 دینار کا قرض ہے، 2 دینار یعنی اس زمانے کے لحاظ سے 2 روپے، اس پر 2 دینار کا قرض، 2 روپے کا قرض ہے۔ حضور نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، یہ قرض چھوڑ کر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، تم میں سے کوئی پڑھائے۔ پھر ایک صحابی آئے جن کا نام حضرت ابو قتادہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور اس کا قرض میں ادا کرتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اس کے 2 دینار میں ادا کروں گا۔ جب انہوں نے ذمہ داری لی اس کے بعد حضور نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھے، حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ 2 دن ہو گئے نماز جنازہ کو، جب تیسرا دن آیا حضرت ابو قتادہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آقا میں نے 2 دینار اس میت کے قرض کی ذمہ داری جو لی تھی، میں نے وہ 2 دینار ادا کر دیے۔ حضور نے فرمایا جب تم نے 2 دینار ادا کیے اب اس میت کو قبر میں راحت پہنچ رہی ہے، اب اس میت کو قبر میں سکون پہنچ رہا ہے۔ ہم بغیر سوچے بغیر سمجھے ہزاروں لاکھوں روپیہ قرض لے لیتے ہیں، اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں قبر میں سکون نہیں ملے گا۔ جس نے جتنا قرض چھوڑ کر وہ گیا ہے اور اس کی اولاد اور اس کے وارث اس قرض کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لیتے تو جو قرض لے کر مرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو عذاب عطا فرمائے گا، اس کی قبر میں راحت نہیں ہوگا، قبر میں سکون نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں جس کسی سے قرض لینا ہو سوچ سمجھ کر قرض لینا چاہیے۔ پہلے تو شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں، اس کی اجازت ہی نہیں کہ وہ کوئی شخص صرف ایسے ہی مانگنے کی عادت ڈالے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو مانگنے کی عادت پڑ گئی اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس کو مانگنے والا ہی بنا دیتا ہے، اس کو ساری زندگی مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ وہ کبھی اپنی زندگی خود مختاری سے نہیں گزارتا، کبھی اپنی وہ زندگی راحت اور سکون سے نہیں گزارتا۔ قرض کی عادت کبھی آنی نہیں چاہیے۔ آپ جتنی تکلیف کیوں نہ ہو برداشت کر لے اور جتنی مصیبت کیوں نہ ہو برداشت کر لے، لیکن جب اس قرض کے راستے پر چلے جاتے ہیں تو زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، زندگی کی راحت ختم ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی دعائیں مانگتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی دعا مانگتے تھے کہ حضور عرض کرتے تھے کہ مولا قرض سے مجھے اور میری امت کو نجات عطا فرما۔ قرض بھی ایک عذاب ہے، قرض بھی ایک عذاب ہے۔ جب بندہ اس میں اتر جاتا ہے پہلے تو وہ ایسے ہی کسی سے قرض حسنہ لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سود پر قرض لینے چلا جاتا ہے۔ جب وہ سود پر قرض لینے کے لیے اس راستے پر جب وہ آ جاتا ہے اب یہاں سے اللہ کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں،
اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہے جس کاروبار میں اور جس تجارت میں سود کا مال لگایا گیا، اور سود سے رقم لے کر جس میں کاروبار ہم نے شروع کیا، اس کاروبار میں نہ ترقی ہوگی، نہ اس کاروبار میں اللہ کی رحمت ہوگی، نہ اس کاروبار میں اللہ کی برکت ہوگی۔ وہ کاروبار کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا جو سود کے پیسوں سے شروع کیا گیا ہو، سود کا مال جس کاروبار میں لگایا گیا ہو۔ اسی لیے اپنی طاقت کے لحاظ سے جتنا کر سکتے ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اپنی محنت کی کمائی سے کاروبار شروع کرے، حلال کمائی سے کاروبار شروع کرے۔ قرض لے کر، سود پر لے کر، مال لے کر کاروبار کرنے سے نہ اس میں ترقی ہوگی، نہ اس میں برکت پیدا ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے قرض ایسے ہیں، 3 قسم کے قرض اگر بندہ وہ لیتا ہے، جب وہ قرض دنیا میں لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے اس قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ وہ 3 قسم کے قرض ہیں۔ سب سے پہلا قرض حضور فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو گناہوں سے ڈرتا ہو، ایسا نوجوان جس کو ڈر ہو کہ وہ کسی گناہ کے راستے پر چلا جائے گا، وہ زنا کے راستے پر چلا جائے گا، وہ گناہ سے بچنے کے لیے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن نکاح کے لیے اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے، نکاح کے لیے اس کے پاس کوئی خرچ نہیں ہے، نکاح کے لیے اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو ایسا بندہ گناہ سے بچنے کے لیے، وہ نوجوان جو زنا سے بچنے کے لیے قرض لے کر جب وہ نکاح کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے، میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے تو نے قرض لیا ہے، قیامت کے دن تیرا قرض میں ادا کروں گا۔ اللہ اس کا قرض ادا کرے گا، کیونکہ اس نے قرض اپنے شوق کے لیے نہیں لیا، اس نے قرض اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے نہیں لیا، اس نے قرض گناہ کرنے کے لیے نہیں لیا، اس نے قرض اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں لیا، اس نے جو قرض لیا ہے وہ گناہ سے بچنے کے لیے لیا ہے، اس نے جو قرض لیا ہے حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے لیا ہے۔ جب نیک کام پر عمل کرنے کے لیے جب بندہ آگے بڑھتا ہے، قرض لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے اس قرض کے تعلق سے فکر نہ کرنا، میں خود اس کا قرض ادا کروں گا۔ یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم فرماتے ہیں، دوسری قسم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا میں ایسا ہو کہ جس نے اگر کسی مومن کی مدد کرنے کی اس نے نیت کر لی، کسی مومن کی مدد کرنے کا اس نے دل میں ارادہ کیا، کوئی مجبور اس کے سامنے نظر آ رہا ہے لیکن مدد کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے، لیکن دل میں ارادہ ہے کہ میں اس کی مدد کروں، تو اس نے ایک مومن کی مدد کے لیے کسی دوسرے کے پاس اس نے قرض لے کر جب وہ کسی مومن کی مدد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو نے ایک مسلمان کی مدد کے لیے قرض لیا، تیرا قرض میں ادا کروں گا، تیرے قرض کے لیے میں راستے بناؤں گا، تیری روزی کے راستے میں کھولوں گا۔ اور تیسری قسم کا قرض یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی مومن کا انتقال ہو جائے، کوئی غریب اور محتاج مسلمان کا انتقال ہو گیا اور کفن دفن کے لیے اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے، اس کی نماز جنازہ کے لیے، اس کے کفن لانے کے لیے اس کے پاس رقم نہیں، کوئی دوسرا مومن اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا، وہ اس کے لیے کفن خریدنا چاہتا ہے، اپنے مومن بھائی کے لیے دفن کا انتظام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے، اس نے ایک دوسرے مومن کے کفن دفن کے لیے اگر وہ قرض لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو نے میرے ایک مومن بندے کے کفن کے لیے قرض لیا ہے، تیرا یہ قرض قیامت کے دن میں خود ادا کروں گا، تیرا قرض میں خود اتاروں گا۔ یہ 3 قسم کے قرض ایسے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرض اتارتے ہیں اور اس قرض کی ذمہ داری خود اللہ اپنے اوپر لیتے ہیں۔ اور چوتھی قسم حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، چوتھی قسم کا قرض وہ ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے، اپنی بیوی کو کھلانے کے لیے اس نے محنت کی، کوشش کی، ساری محنتیں اور کوششیں کرنے کے باوجود بھی ایسی تنگدستی آ گئی کہ اس کے گھر پر کوئی ایک لقمہ نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی اولاد کا پیٹ بھر سکے، اپنی بیوی کا پیٹ بھر سکے،
ایسی تنگی کی حالت ہے، اس نے ساری محنتیں کرنے کے باوجود بھی، کوششیں کرنے کے باوجود بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں جب بندہ مومن اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے، اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے جب وہ کسی سے قرض لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے بندے، تو نے میرے ایک بندے کا پیٹ بھرنے کے لیے قرض لیا ہے، تیرا قرض دنیا اور آخرت میں میں اتاروں گا، تیرے قرض کا بدلہ میں چکاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ کب ہے کہ جب بندے کی نیت یہ ہو کہ میں اس قرض کو فوراً ادا کروں، جب بندے کی نیت یہ ہو کہ اس سے میں اللہ کو راضی کروں، جب بندے کی نیت یہ ہو اس قرض سے میں بھوکوں کا پیٹ بھروں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے دنیا میں راستے بناتے ہیں، اس کے رزق اور کاروبار میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور جب بندہ دنیا میں قرض تو لے مگر قرض کا مقصد شراب پینا ہو، وہ شراب کے لیے قرض لیتا ہو، اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے، اللہ کا عذاب اس پر برستا ہے۔ جو جوا کھیلنے کے لیے قرض کرتا ہو، اللہ کا عذاب اس پر برستا ہے۔ گناہوں کے لیے جو قرض لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی سکون عطا نہیں فرماتا۔ جو دنیا میں کئی سارے غلط راستوں پر چلنے کے لیے، جو اپنے شوقوں کے لیے، اپنی خواہشات نفسانی کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، زنا کے لیے، شراب اور شراب کے لیے جب وہ قرض کرتا ہے، اس پر اللہ کے عذاب اترتے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، اللہ اس کی زندگی کا سکون چھین لیتا ہے، اللہ اس کے جسم کو بیمار بنا دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کی خوشیاں چھین لیتا ہے، اللہ اس کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے، اس کی راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قرض ہے۔ اسی لیے حضور نے ایک مرتبہ نہیں، حضور بار بار دعا میں فرماتے تھے کہ مولا قرض سے میری امت کو نجات عطا فرما، قرض سے میری امت کو نجات عطا فرما۔ تو یہ ایک عذاب ہے۔ آج زیادہ تر جو مسلمان برباد ہو رہے ہیں قرض کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ قرض کی وجہ سے آج کئی مسلمان اپنے کاروبار کو برباد کر رہے ہیں، اپنی روزی کو ختم کر رہے ہیں، اپنی تجارت کو ختم کر رہے ہیں، اپنے گھروں کا سکون ختم کر رہے ہیں، اپنے گھروں کی راحت ختم کر رہے ہیں، اپنے راتوں کی نیند لٹا رہے ہیں، صرف اس قرض کی وجہ سے، اس سود کی وجہ سے۔ اس قرض سے باہر آئے، صحابہ اکرام کا طریقہ لائیں، صحابہ اکرام کی سنت پر عمل کریں، اور جب ہم اس سنت پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی برکتیں عطا فرمائے گا، ایسی رحمتیں عطا فرمائے گا کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کاروبار میں کبھی بندے کو تکلیف نہیں، نقصان نہیں ہوتا، تجارت میں کبھی کسی بندے کو بربادی نہیں آتی۔ تجارت تو نام ہی برکت کا ہے۔ تجارت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، لیکن جب برکت رکھی حضور نے فرمایا ہے تو پھر یہ کیوں بربادی آ رہی ہے؟ یہ ہمارے ہاتھوں کے عمل ہے، ہماری کرتوت ہے، جس کی وجہ سے ہماری روزی، ہمارے کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ ہماری کرتوت کیا ہے کہ ہم نے تجارت میں جھوٹ بولنا شروع کر دیا، ہم نے تجارت میں سود کا مال ڈالنا شروع کر دیا، ہم نے تجارت میں قرض لین دین کرنا شروع کر دیا، ہم نے تجارت میں دھوکہ دینا شروع کیا، ہم نے تجارت میں غیبتیں شروع کر دی، ہم نے تجارت میں چغلیاں شروع کر دی، ہم نے تجارت میں اللہ کی نماز اور عبادت کو چھوڑ دیا۔ جب ایسی ساری گناہ ہم تجارت کے اندر ڈالیں گے تو اللہ تجارت کی برکت کو اٹھا لے گا، تجارت کی رحمت کو اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ تجارت کے اندر جو بھی رحمتیں رکھی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ ساری رحمتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے آج مسلمان برباد ہو رہے ہیں، قرضوں میں ڈوب رہے ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں، تجارتیں ختم ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے سنت کے مطابق عمل کیا ہوتا، سنت کے مطابق تجارت کی ہوتی، کاروبار کیا ہوتا، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہوتا، سود سے مال لے کر اپنی تجارت میں ڈالا نہیں ہوتا، اور تجارت کے ساتھ ساتھ 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکتیں عطا فرماتا کہ کبھی ہم نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے راستے کھول دیتا، لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں سوچی نہیں، ہم نے کبھی ان چیزوں پر غور نہیں کیا۔ اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں سکون چلا گیا، لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بے چینیاں، بے قراریاں بڑھ رہی ہیں، تکالیف اور مشکلات بڑھ رہے ہیں، اور گھروں میں نہ راتوں میں نیند ہے، نہ دل میں سکون ہے، نہ بندے کو اس کی روزی جو وہ کھا رہا ہے، نہ روزی سے پیٹ بھر رہا ہے، نہ دل کو سکون مل رہا ہے، نہ ذہن کو سکون مل رہا ہے، نہ روح کو سکون مل رہا ہے۔
ہر طرف ایک قسم کی بے چینی بے قراری کا ماحول ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت میں اللہ نے ہر قسم کا سکون رکھا۔ جب اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، اور جب ہم دنیا داری میں آ جائیں گے، دین داری چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری رحمت بندے پر سے اٹھا لے گا، اپنا فضل و کرم کے دروازے اللہ بند کر دے گا۔ تو یہی آج کی اس گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے، ہم تمام کو جتنا ہو سکے قرض سے بچنا چاہیے۔ کل جو ہے یہ بزرگان، جو بھی بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے، مرحومین کے نام سے فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ یہ مرحومین کے نام سے جو ہم فاتحہ دلاتے ہیں اس میں کئی سارے غلط چیزیں ہیں، آج اس کے متعلق چند باتیں ذکر کرنا ہے کہ جو مرحومین کے نام سے آپ فاتحہ دلاتے ہیں، یقیناً کریں حدیث و پاک میں ہے کہ مرحوم کے نام سے جو بھی رشتہ دار، جو زندہ لوگ ان کے نام سے کھلاتے یا پلاتے ہیں یا ان کے نام پر پڑھ کر اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، یقیناً مرحوم کو قبر میں اس سے فائدہ پہنچتا ہے اور مرحوم کو قبر میں راحت اور سکون پہنچتا ہے، بالکل حق ہے۔ لیکن جو خاص طور پر اس شب برات سے ایک دن پہلے جو مرحومین کے نام سے فاتحہ دلا کر مرحوم کے نام سے جو اونٹ ڈالا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اونٹ ڈالنے سے مرحوم کی قبر میں نہ وہ اس اونٹ سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ اس اونٹ سے کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ اونٹ ڈالنے کا اور مرحوم کا کوئی تعلق نہیں ہے قبر سے۔ اونٹ یا اگربتی کا مقصد ہے خوشبو۔ آپ گھر میں خوشبو کے لیے آپ لوبان جلائیں، اگربتی جلائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچنا کہ اکثر شب برات سے پہلے دیکھا جاتا ہے گھروں میں جب فاتحہ خوانی ہوتی ہے، ایک ایک بچے سے کہا جاتا ہے تم دادا کا نام لے کر اونٹ ڈالو، دادی کا نام لے کر اونٹ ڈالو، تم نانی کا نام لے کر اونٹ ڈالو، والد کا نام، ماں کا نام، اس طرح سے ایک ایک کے نام لے کر جو اونٹ ڈالا جاتا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ جہالت ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ جب آپ مرحومین کے نام سے فاتحہ دلا رہے ہو تو آگ کی کوئی چیز سامنے رکھنا ہی نہیں ہے، نہ اگربتی، نہ عود، نہ چراغ۔ جو بھی فاتحہ دلائے، آپ چاہے 11ویں کرے یا 11ویں کے علاوہ کوئی بھی فاتحہ کرے، کسی فاتحہ میں آگ کی چیز کو سامنے رکھ کر فاتحہ نہیں دلانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو آگ کی عبادت کرتی ہے، مجوسی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آگ کو سامنے رکھ کر وہ ہاتھ اٹھا کر جیسے ہم دعا کرتے ہیں اس طرح سے وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم کسی بھی قوم کا طریقہ اختیار مت کرو، جو کفار و مشرکین کی قوم کا خاص طریقہ ہے اس طریقے کو تم مت اپناؤ، اس لیے کہ جو جس قوم کا طریقہ اپنائے گا وہ اسی قوم سے ہو جائے گا۔ تو جب یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، آگ کو خدا ماننے والوں کا یہ طریقہ ہے، تو ایسا کوئی ہمارا عمل، ہمارے کسی عمل سے ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے، کافروں کا عمل ہمارے عمل سے مشابہت نہیں رکھنا چاہیے، ہمارا عمل کافروں کے عمل جیسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آگ کی کوئی بھی چیز نہ قبرستان میں، نہ قبر کے پاس لگائے۔ قبر کے پاس بھی اکثر لوگ اگربتی وغیرہ جو رات کے وقت میں زیارت کے لیے جاتے ہیں شب برات میں، وہاں اکثر لگائی جاتی ہے۔ آگ کی چیزوں سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے، آگ کی چیزیں قبر کے قریب کہیں وہاں استعمال کرنا ہی نہیں ہے، میت کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اگربتی سے، یا آپ وہاں پر کچھ بھی آگ کا استعمال کریں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے اسی طرح فاتحہ کے وقت میں بھی آگے جب فاتحہ آپ دلا رہے ہوں، کھانے کی چیزیں رکھیں، پینے کی چیزیں رکھیں، پھل رکھیں، یہ بالکل درست ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں رکھنا، قرآن آیتیں پڑھنا، اس کا ثواب مرحومین کو پہنچانا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے سوا، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہم یہ مرحومین کے نام کی فاتحہ سے جو ہم کرتے ہیں کہ کپڑے لا کر ہم نے سامنے رکھ دیا، ٹوال لا کر ہم نے رکھ دیا، اور پھر لا کر ہم نے تہبند یا لنگیاں لا کر ہم نے رکھ دی، پھول لا کر ہم نے رکھ دیے، سبزہ لا کر ہم نے فاتحہ کے وقت میں سامنے رکھ دیا، یہ تمام چیزیں نہیں رکھنا چاہیے۔ مرحوم کے نام سے نیت کر کے کپڑا پہنا، مرحوم کے نام سے آپ کپڑے دے، آپ مرحوم کے نام سے تولیہ دے، رومال دے، تہبند دے، جو چاہے ان کے نام سے دے، بالکل اس کا ثواب پہنچے گا۔ لیکن فاتحہ کے وقت میں اس کو سامنے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں، یہ تمام چیزیں رکھے، عود وغیرہ یہ نام لے کر نہ ڈالے، یہ کوئی اس کا حرج نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بس ان کے نام سے آپ اس دن جتنا غریبوں کو کھلا سکتے ہو کھلائے۔
اور یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ فاتحہ کے وقت میں جو سامنے رکھا جاتا ہے وہ ہم نہیں کھانا، وہ غریبوں کو دینا چاہیے، وہ نکال کر بازو میں رکھ دیتے ہیں کہ نہیں یہ دینے کا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ فاتحہ کے لیے جو سامنے ہم رکھتے ہیں وہی اٹھا کر ہمیں غریبوں کو دینا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ تو برکت والا ہے۔ ہم نے سامنے رکھ کر جو قرآنی آیتیں پڑھی اس میں تو اللہ نے اس کھانے سے زیادہ برکتیں رکھی جو اندر رکھا ہوا ہے، جو فاتحہ میں نہیں رکھا ہوا ہے اس میں اتنی برکتیں نہیں جتنا سامنے والے رزق میں برکتیں ہیں، کیونکہ اس رزق کو سامنے رکھ کر ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہے، ان پھلوں پر ہم نے قرآنی آیتیں پڑھی ہے، تو اس میں زیادہ برکتیں ہیں، تو یہ تو برکت والا کھانا ہے، اس کو تو سارے گھر کے لوگ تبرک کے طور پر تبرک سمجھ کر اس کو کھانا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں یہ بالکل الگ رکھ دو، یہ فاتحہ پڑھ دیا گیا ہے، یہ دوسروں کو دینا ہے، یہ ہم نہیں کھانا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ جو گھر میں بنا ہوا ہے، جو فاتحہ کے لیے آپ نے نہیں رکھا، آپ بالکل وہ بھی دے سکتے ہیں، اس کو بھی دے، اور یہ برکت والا ہے، آپ یہ خود گھر کے لوگ بھی کھائیں، اور اس کو اگر دینا چاہے تو اس کو بھی آپ دے۔ تو یہ تمام ایسے مسائل ہیں کہ ان مسائل کو جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جن کا انتقال ہوا 1 سال نہیں ہوا تو ان کا نام لے کر اس فاتحہ میں، بڑوں کی فاتحہ میں نہیں دلانا، 1 سال ہونے کے بعد ہی وہ اس فاتحہ میں آئیں گے، یہ بھی ایسا غلط طریقہ ہے۔ ارے جس کا انتقال 2 دن پہلے ہی ہوا ہو، آپ اس مرحوم کے نام سے شب برات سے 1 دن پہلے بھی ان کے نام سے آپ کسی کو کھلائیں یا ان پر ثواب پہنچائے، بالکل آپ دلا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ شب برات سے پہلے یہ مرحومین کے فاتحہ، بڑوں کے فاتحہ میں ان کے نام سے دلانے کے لیے 1 سال گزرنا ہے، 1 سال گزرنے کے بعد وہ بڑوں میں آئیں گے، یہ تمام چیزیں جہالت ہے، یہ جہالت ہے، ہمیں علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مرحوم کے نام پر ثواب پہنچا، جس کا انتقال ہو گیا وہ مرحوم ہے، اب اس پر سال گزرنے کے بعد ہی ان کے نام سے دلانا اور ان کے نام پر خیرات کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ جب کسی کا بھی انتقال جب بھی ہو جائے، ہم جتنا ان کے نام پر کھلا سکتے ہوں پلا سکتے ہوں، فوراً زیادہ سے زیادہ مرحوم کے نام پر کھلاتے جائیں اور ان کے نام سے صدقہ خیرات کرتے جائیں۔ تو لہٰذا کل یہ تمام فاتحہ خوانی آپ کریں، الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے، مگر جو غلط چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں ان غلط چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو فاتحہ خوانی سے پہلے گھروں میں جو تصویریں رکھی گئی ہیں ان پر یا کہیں پر سندل چھڑکا جاتا ہے، کہیں پر تصویروں پر پھول وغیرہ لگایا جاتا ہے، اس کا یہ تمام چیزیں یہ جہالت ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے سے آپ جتنا خرچ کرتے ہیں پھول پر، سندل پر، اتنی رقم کسی مجبور یا ضرورت مند کو خیرات کر دیں۔ تصویروں پر آپ پھول لگا رہے ہیں، اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ تصویر کیا ہے؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایک کاغذ ہے، اس کاغذ پر آپ سندل چھڑک رہے ہیں، اس کاغذ پر پھول ڈال رہے ہیں، تو اس کاغذ پر پھول ڈالنے سے نہ کوئی فائدہ آپ کو ہوگا، نہ اس کاغذ سے کوئی برکت ملے گی، نہ کوئی رحمت ملے گی۔ اگر برکت ملنا ہی ہے تو جس بزرگ کے مزار پر آپ پھول ڈال رہے ہیں ان کی تعلیم پر عمل کرو، ان کے نقش قدم پر چلو اور ان کی زندگی کو پڑھو، ان کی زندگی کو جانو۔ اور بزرگان دین کی جو تصاویر ہیں شریعت میں، ان کی تصاویر کو بھی گھروں میں لگانا حرام ہے۔ بزرگان دین اولیاء کرام کی جو تصویریں ہیں، جاندار کی تصویر، شریعت کا ایک قانون ہے، شریعت کا قانون یہ ہے جو بھی جاندار ہے، جیسے انسان ہے یا گھوڑے ہیں یا ہرن ہے یا جو بھی جس میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے، ایسی جاندار چیزوں کی تصویر کو گھر میں لٹکانے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ وہ چاہے اپنے پیر و مرشد کی ہو، بزرگان دین کی ہو، اولیاء کی ہو، کسی کی تصویر گھروں میں لٹکانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بزرگان دین منع کرتے ہیں، علماء کرام، اولیاء کرام منع کرتے ہیں کہ کبھی یہ تصویروں گھروں میں نہ لگایا جائے، ہرگز نہ لگائے، کیونکہ یہ بالکل اگر تصویر سامنے ہو اور ہم نے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوتی اگر سامنے کوئی تصویر یا کوئی مجسمہ رکھ دیا جائے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو سمجھنا ہے، اولیاء کرام کی محبت بہت ضروری ہے۔ حضور شیخ الاسلام سے کسی نے تصویر کے تعلق سے سوال کیا کہ حضور تصویر رکھنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصویر میں کیا رکھا ہے؟ تصویر میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ رکھا ہے تصور میں رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا پیر کی تصویر سے پیر کا تصور کرو، پیر کا تصور کرو، اس تصور سے تمہیں بہت کچھ ملے گا، تصویر سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔
کاغذ سے کیا ملے گا، ان کا تصور کرو، ان کا خیال کرو، اور ان کی باتیں ذہن میں لاؤ، ان کی تعلیم کو ذہن میں لاؤ، اور ان کی زندگی کا تصور کرو، ان کے چہرے کا تصور کرو، ان کی عبادتوں کا، ان کی تقوی پرہیزگاری کو یاد کرو، اس پر عمل کرو، اس سے فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ تمام ضروری باتیں ہیں، ہم تمام کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا شب برات میں ہمیں نماز اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، شب برات کے صدقے میں ہم تمام کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ باری تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی جائز دعاؤں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما، ہم تمام کو حلال روزی عطا فرما، حرام روزی سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ مولا 5 وقتہ نماز کا پابند بنا، ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما، نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، کل کی رات سحری کرنا ہے، کل کی رات سحری کر کے منگل کے دن کا روزہ اور چہارشنبے کے دن 2 روزے رکھنا ہے، اور سحری کا وقت 5:05 کو ختم ہو جاتا ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔